قیادت عوام کے ہاتھ چلی گئی تو صورتحال بہت تشویشناک ہو جائے گی۔ قائدین پیچھے ہوں گے اور عوام آگے ہوگی، اور جب قیادت عوام کے ہاتھ میں چلی جائے اور قائدین پیچھے ہوں تو اس کے پھر وہ جو ایک جم غفیر ہوگا یا وہ جو لاوا ہوگا وہ کسی کو بھی بہا کے لے جائے گا، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ یہ الفاظ سے سابق وزیر خارجہ اور رہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے، جو آخرکار بے ساختہ ان کے منہ سے نکل ہی گئے۔ گزشتہ روز جماعت اسلامی کے زیر اہتمام 12 مئی کے حوالے سے قومی کانفرنس منعقد کروائی گئی، جس میں پاکستان بھر سے تمام چھوٹی بڑی پارٹیوں کے قائدین نے شرکت کی۔ 12 مئی کا خون آلود دن نہ صرف کراچی کے بسنے والوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت بڑے سانحے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کم و بیش 65 قیمتی انسانی جانیں ضائع کی گئیں۔ قومی کانفرنس میں 12 مئی کے قاتلوں کے خلاف فیصلہ آ جانے کے باوجود سزا نہ ملنے کے خلاف تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کراچی میں امن و امان کی بحالی کیسے ممکن ہو؟ حضور والا، ظاہر ہے کہ جو کوڑے کی جڑ ہے اس کو پکڑنا ہے اور اس کو مسئلہ حل کرنا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہے، ان کی مفاہمانہ پالیسی، جس کو میں کہوں گا منافقانہ پالیسی، اس کی وجہ سے یہ انتشار پھیل رہا ہے پاکستان کے اندر اور بالخصوص کراچی کے اندر تباہی بربادی پھیل رہی ہے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تمام قوتیں جو محب وطن ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مشترکہ طور پر متحد ہو کر جد و جہد کریں، ان ظالموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان بدتخوروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ ہم یہ بھول چکے کہ 12 مئی کو ہم سب استقبال کے لیے کھڑے تھے، میں نے بھی ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن کیا آج ہم بیٹھے ہیں 12 مئی 2007 کو، کیا ہم یہ مجدہ بار بار نہیں سن چکے کہ چیف جسٹس صاحب بحال ہو چکے ہیں؟ مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جو میرے بھائی اس پہ اصرار کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، شاید چیف صاحب تو بحال ہو گئے ہوں گے لیکن جسٹس ابھی تک بحال نہیں ہو سکا ہے، اور اگر جسٹس بحال ہو چکا ہوتا تو آج ہم 2012 میں 12 مئی کے حوالے سے بیٹھ کر آج پھر رونا نہیں رو رہے ہوتے۔ جو رائے عامہ کا اظہار آج اس حال میں ہوا ہے، یہی رائے عامہ پورے ملک کے اندر موجود ہے، اور جنرل پرویز مشرف کے سنگین ترین جرائم جو اس نے 12 اکتوبر 99 سے لے کر جب سے وہ گیا ہے اس دوران کیے ہیں، یہ کراچی کا 12 مئی کا سانحہ ان بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا سانحہ تھا، اور تشدد کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر ایک خوف طاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ سانحہ 12 مئی کے علاوہ سانحہ نشتر پارک، بھتہ خوری، نیٹو سپلائی، اسلحے سے پاک کراچی کے موضوعات پر بھی بات کی گئی۔ قومی کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن کا کہنا تھا کہ دنیا کا تجربہ ہے کہ ملٹری آپریشن نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حلقے کی طرف سے بار بار یہ تجویز آتی رہی ہے کہ کراچی میں ملٹری آپریشن کیا جائے اور کراچی کے مسائل کا سدباب اور اس کا حل ملٹری آپریشن میں ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ پوری دنیا کا تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن مسائل کی گمبھیرتا میں اضافہ کرتا ہے، مسائل کو حل نہیں کیا کرتا، اور خود پاکستان کا جو تجربہ ہے اس وقت 5واں ملٹری آپریشن ہے جو بلوچستان میں جاری ہے۔ اگر 4 ملٹری آپریشن کامیاب ہو چکے ہوتے تو 5ویں کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ تو قانون کی حکمرانی کا ہے نا۔ 12 مئی 2007 میں تو رول آف لا کو شکست ہوئی نا، اور آج بھی رول آف لا کو نیچے دکھایا جا رہا ہے نا، نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سب قوتیں جو قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرتی ہیں، جن کی سوچ جمہوری ہے، وہ مل بیٹھیں اور ان رویوں کے خلاف متحد ہوں۔
12 मई के सजा सबको मालूम है, लेकिन उसे भी कोई मजबूरी ऐसी है हुकूमत की या अदलिया के। वो आपने सुना कि जो हमने स्टेटमेंट वहीं पे दिया वही स्टेटमेंट है, अंदर आपने पूरा स्टेटमेंट मेरे सामने रिकॉर्ड किया होगा। वही स्टेटमेंट है कि वो जो हाथ है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसने ऐसे कंट्रोल पा ली है, कराची को यरगमाल बनाया हुआ है। अब ये यरगमाल शहर को आज़ाद कराना है तो इसमें टाइम भी लगेगा, वक्त भी लगेगा, कुर्बानी की ज़रूरत है। यहाँ 12 मई एक अलामत के तौर पर है कि इस दिन वकला पर बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ 12 मई सहाफ़ियों के लिए भी है। देखें पाकिस्तान के कितने सहाफ़ी जो हैं वो शहादत हुए, शहीद हुए। 12 मई उलमा के लिए भी है और हर रोज़ जो है वो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए तो 12 मई है। जमात इस्लामी की तरफ से एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियों ने शिरकत की और सभी का यही कहना था कि 12 मई के हवाले से जो भी मुजरिम हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ इरफान मलिक, राह टीवी, कराची।